شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میرے عزیز ہم وطنوں اور پردہ نشین میرے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم پیغام مسلمانان ہند کے نام سے یہ عنوان آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں۔ بہت ہی اہم پیغام ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اسے جو ہے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تو این نوازش ہوگی۔ معزز سامعین اکرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ملک ہندوستان کے اندر کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک آواز گونج رہی ہے۔ یہ آواز سارے ہندوستان کے واسیوں کے دلوں کو مجروح کرنے والا پیغام ہے۔ مذہب کے نام پر آپسی بھائی چارگی کو ختم کرنے والا سوشل میڈیا کے گودی میڈیا کے اینکروں نے اسے ایک سبجیکٹ بنا کر ڈبیٹ کے ذریعے لوگوں میں یہ آب و ہوا پھیلائی جا رہی ہے، مذہب کے بیچ درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ موضوع ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، 22 تاریخ جنوری 22 تاریخ کو ہندوستان کے ایک صوبے اتر پردیش کے ایک گاؤں میں، جسے ایودھیا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر ایک مذہب کی عبادت گاہ کا افتتاحی پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے یہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ مسلمانوں کی ایک مقدس عبادت گاہ، جسے بابری مسجد کے نام سے تمام دنیا کے لوگ جانتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، ساری دنیا کے انسان اسے بابری مسجد کے نام سے یاد کرتے تھے، یاد کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تا قیامت تک یاد کریں گے، اور ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ کہ ہماری ایک مسجد ایودھیا کے اندر، جس کا نام بابری مسجد تھا، جسے مغل بادشاہ کے تیسرے سپوت نے، جس کا نام بابر تھا، اس کے دور حکومت، دور اقتدار میں بنائی گئی تھی، اسے سنگیوں نے، ایک ہندو مذہب کے شرپسندوں نے، جو 400 سالہ قدیم عبادت گاہ کو RSS کے گنڈوں نے، راتورام گوڈسے کی ناجائز اولاد نے مل کر، دیگر تنظیمیں جیسے وشو ہندو پریشد، RSS، بجرنگ دل اور دیگر تنظیموں نے مل کر اسے 1992 میں ڈھا دیا گیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، بابری مسجد کی تاریخ بہت ہی اہم تاریخ ہے،
بہت سارے مسلمان اسے نہیں جانتے. انشاءاللہ اس کی تفصیل سے جو تاریخ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آج میں آپ کو جو اہم پیغام 22 تاریخ کو مسلمان کیا کریں، کیا کرنا چاہیے اس دن، اس اہم پیغام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مختصراً 1528 عیسوی میں بابر کے سیناپتی میر باقی نے ایودھیا کے اندر ایک مسجد تعمیر کروائی جسے بابری مسجد کا نام دیا گیا تھا. اس کے اندر 1528 سے لے کر 1949 تک باقاعدگی کے ساتھ نماز ہوتی رہتی تھی، مسلمان عبادت کرتے رہتے تھے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس بیچ میں چند شرپسندوں نے، ہندوؤں کی ایک تنظیم نے اس جگہ کو ایک غلط فہمی میں لوگوں کو ڈال کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ یہاں پر بابر نے پہلی رام مندر کو توڑ کر مسجد بنائی ہے، اس پروپیگنڈا کو کرتے ہوئے انہوں نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی. انگریزوں کے زمانے میں اس جگہ کو 2 بھاگوں میں تقسیم کیا گیا تھا مختصراً طور پر. اس کے بعد 1949 میں وہاں پر جو ہے چوری چھپی مورتیوں کو مسجد کے اندر رکھا گیا. اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے دور اقتدار میں، بھائیو تفسیر تاریخ بہت لمبی ہے، انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کو اس کی تاریخ کے اوراق کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. مورتیوں کو رکھا گیا تھا. اس کے بعد 1952 میں راجیو گاندھی کے دور اقتدار میں مسجد کا تالا کھول کر ان کو پوجا پاٹ کرنے کی اجازت بھی دی گئی. اس کے بعد رتھ یاترا کے ذریعے عوام میں یہ مشہور کیا گیا کہ بابری مسجد جو ہے جہاں پر مندر تھا اسے توڑ کر جو ہے مسجد بنائی گئی ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے حیدرآباد احمد آباد کے سول کورٹ میں چلا گیا. اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت جو ہے دونوں فریقین جو ہے اس بابری مسجد کو کیس مقدمہ لڑتے رہے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، بہرکیف 1952 کو 6 دسمبر ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور جو مقدمہ ہمارا جو ٹائٹل سوٹ تھا وہ جو ہے ہمارا جو کہنا تھا ہماری فریقین کی مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت المسلمین ہند کے فریقین اور ہندو اکھاڑا تنظیم کے ذریعے سے جو مقدمہ لڑ رہے تھے، ہمارا نظریہ تھا کہ ہم بابر جو ہے وہاں پر کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، یہ جو مسجد ازل سے مسجد ہی تھی اور مسجد ہی رہی اور مسجد ہی انشاءاللہ رہے گی. ہمارا ٹائٹل سوٹ یہ تھا، یہ جگہ ہماری ہے، یہ ملکیت ہماری ہے، یہ ہمیں دینا چاہیے. بہرکیف مقدمہ کئی سالوں تک چلتا رہا. اس کے بعد کچھ سال قبل سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کی سماعت کو سننے کے بعد اور آثار قدیمہ کے سروے رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک 5 ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی سپریم کورٹ کی، انہوں نے ایک فیصلہ صادر کیا تھا. اس فیصلے کے اندر جنہوں نے جو تحریر کی تھی، نمبر وار جب انہوں نے فیصلہ سناتے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بابری مسجد
جو بنائی گئی ہے وہ صرف مسجد ہی کی جگہ پر بنائی گئی ہے. آثار قدیمہ کے سروے رپورٹ کے تحت وہاں پر کوئی ثبوت ایسا نہیں ملا کہ بابر نے رام مندر کو توڑ کر جو ہے مسجد بنائی گئی. یہ مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی. ہمارا بھی جو ہے نظریہ یہی تھا. ہم نے اسی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائٹل سوٹ مقدمہ دائر کیا تھا. پہلا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اور جو الفاظ تھے یہی تھے کہ بابری مسجد آج سے جو 1528 میں جو بنائی گئی تھی، آثار قدیمہ کے سروے کے رپورٹ کے تحت وہاں پر کوئی ثبوت مندر ہونے کا نہیں ملنے کی وجہ سے وہ مسجد ہی رہی. اور مسجد کو توڑنا یہ قانونی کے خلاف جرم ہے. جنہوں نے یہ مسجد توڑی ہے انہوں نے جرم کیا ہے. دوسرا فیصلہ لکھا گیا. اور تیسرا فیصلہ یہ بھی سنایا گیا کہ راتوں رات جنہوں نے مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئی یہ بھی غیر قانونی ہے، یہ بھی جرم ہے. یہ تینوں فیصلے جو پہلے لکھے سنائے گئے تھے یہ مسلمانوں کے فار میں تھے. مسلمان فیصلہ آتے سنتے ہی خوش ہوئے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، کیونکہ سارے ثبوت ہمارے سامنے موجود تھے. لیکن افسوس صد افسوس کہ میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، آخری جو فیصلہ سنایا گیا تھا مختصراً طور پر ہندوستان کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک دھرم کی آستھا کو مد نظر رکھتے ہوئے ججوں نے اور سرکار کے دباؤ میں آ کر ججوں نے ایک طرفہ فیصلہ سناتے ہوئے ایک دھرم کے سپرد وہ جگہ دینے کا فیصلہ کر دیا. یعنی رام مندر بنانے کے لیے پوری جگہ جو ہے ان کو دے دی گئی اور مسلمان پکش کے لیے 5 ایکڑ زمین بھیک میں دی گئی. لیکن جو فریقین ہمارے مقدمہ لڑ رہے تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت المسلمین ہند کے نمائندوں نے وہ 5 ایکڑ زمین لینے سے انکار کر دیا. اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہندو فریقین کا جو دعویٰ تھا کہ 3 گنبد والی بابری مسجد کے نیچے رام پیدا ہوئے، بیج گنبد کے نیچے یہ رام لالا ہے، یہاں سے پرکٹ ہوتے ہیں، ہم یہیں پر مندر بنائیں گے، ان کا منشا یہ تھا. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج جس جگہ پر مندر بنی ہے وہ وہاں سے 3 کلومیٹر دور پر مندر بنائی گئی ہے. پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں مسجد کو توڑا؟ بس شرپسندگی، ہندوستان کے اندر سیاست چلانا، توڑ پھوڑ، نفرت کے بیج بونا، ہندو مسلم کر کے اپنی سیاسی کرسی کو چمکانے کے خاطر انہوں نے مسجد کو ڈھایا. اور جس دور کے اندر نرسمہا راؤ جو پردھان منتری تھے، انہوں نے جو 63 ایکڑ زمین مندر بنانے کے لیے دی گئی تھی، اسی زمین پر آج مندر بنائی گئی. آپ اس کا انٹرنیٹ میں محاذہ فرما لیجئے کہ آج مندر کہاں بنی. ہماری ابھی جو مسجد کی 1.5 ایکڑ زمین تھی، الحمدللہ وہ مسجد جگہ خالی ہے اور ہمارا پٹیشن ابھی بھی جو ہے سپریم کورٹ میں زیر داخل ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ زمین ہمیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہماری پیڑھی، ہمارے بعد آنے والے بچوں کے زیر اہتمام و زمین آئے گی اور انشاءاللہ وہیں پر ہم بابری مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. میرے محترم بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج اس ادھوری مندر کا افتتاح ہندوستان کے سنگی پردھان منتری علی جناب محترم عزت مآب جناب مودی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے افتتاح کرنے کا اعلان کر دیا گیا. ابھی مندر کی
مکمل تعمیر نہیں ہوئی ہے، لیکن کل 22 جنوری 2024 کو اس کا افتتاحی پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر جناب ہندوستان کے پردھان منتری نے ایک عام اعلان کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، بغور سماعت فرمائی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کے 1,40,00,000 عوام سے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے مخاطب کی ہے کہ اس افتتاحی موقع پر ہر ایک گھر کے اندر، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے کسی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ اپنے گھروں کے اندر دیا جلا کر رام کو خوش کریں۔ نعوذ باللہ۔ تو میں وہ اپنے پردھان منتری ہونے کے حیثیت سے اپنی کرسی سے ساری عوام کو، ساری عوام الناس، ہندوستان کے باشندوں کو جو ہے اپیل کیے ہیں، میں ایک ادنا مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی ہونے کے ناطے مجھ پر فرض بنتا ہے کہ اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں اور اپنے ایمان بھائیوں کو ایمان کی حفاظت کرنے کی دعوت دیں۔ اسی لیے میں للکار کر جناب پردھان منتری مودی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مودی صاحب، ہمارا مذہب دین اسلام ہے، مساوات کا سبق دیتا ہے۔ ہمارا مذہب ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ ہمارا مذہب پاکیزہ مذہب ہے، 360 بدھوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف ہمارا مذہب دعوت دیتا ہے۔ ہمارا ایمان کا پہلا کلمہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ہے، اس کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر پیغمبر ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک بلا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، 360 بتوں کو پتھر کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں۔ پردھان منتری صاحب سن لیں، ہم دیا نہیں جلائیں گے، ہم تمہاری بات کا جو ہے کوئی جو ہے ہم اس کا جو ہے احترام نہیں کریں گے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے دل کے اندر دیش بھکتی بھری ہوئی ہے، ہم بچپن سے پیدا ہوئے ہندوستان کے اندر، ہم جو ہے ہم کرائے کے جو ہے ہندوستانی نہیں ہیں، ہم پرماننٹ ہندوستانی ہیں۔ اس دیش کے لیے جب بھی دیش مانگا ہم نے جان کو دیا، جب بھی دیش مانگا ہم نے مال کو دیا، جب بھی دیش ہماری قربانی مانگی ہم پہل رہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اپنے گردنوں کو درختوں پر لٹکا کر یہ ثبوت دے دیا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک ہم اس سرزمین کے اندر رہیں گے، کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں کہ ہم اس سرزمین سے نکالیں۔ پردھان منتری جی، ہم اس دھرم کے ماننے والے ہیں جو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ جسے اللہ خود اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عوام الناس کی طرف متوجہ ہو کر کہلانے لگاتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اور نہ یہ کوئی کس کا ہم سفر ہے، یہ اکیلا ہے، یہ اکیلا ہی رہے گا تا قیامت تک، یہ اکیلا ہی رہے گا۔ یہ اسلام پیغام دیتا ہے، مٹی سے بنے ہوئے مورتیوں کی ہم پوجا نہیں کرتے، کسی سے انسان سے پیدا ہوئے انسان کی ہم پوجا نہیں کرتے۔ ہمارا خدا وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو سب کو پھر دوبارہ اسی سے اٹھاتا ہے، ہمارا خدا وہ ہے سب کو رازق دیتا ہے، ہمارا وہ خدا وہ ہے سب کو جو ہے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہمارا وہ خدا ہے، ہم اس کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتے۔ مودی جی، آپ نے
10 साल हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री रहे। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, कोई एक मजहब के प्रधानमंत्री नहीं हैं। जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही थी, मुसलमानों के ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा था, आपने एक लफ्ज़ अपनी ज़बान से नहीं कहा। जब गरीब मुसलमानों के घरों को बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब आपने कुछ एक ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं कहा। जब आप के सामने 2024 का इलेक्शन है, आपके पास कोई जो है तरक्याती कामों का सबूत नहीं है, तो आप जो है एक मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर अवामुन्नास को वर्गाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो है ये आपका धर्म आपको मुबारक, हमारा धर्म हमको मुबारक, क्योंकि our constitution has given us the right of the person, everyone who can live in this India, they have their own will, they have their own right to live in India and celebrating the all festivals according to their religion. These rights are given us this Indian constitution. इसलिए हम जो है भारत के संविधान के तहत हमें पूरा हक संविधान देता है कि हम जो है अपने मज़हब के तौर और तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी के तमाम और मज़हब के तमाम जो है त्योहारों को मनाएंगे और अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे वाली ज़िंदगी अपने मज़हब के तौर तरीक़े पर, अल्लाह के हकाम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर गुजारेंगे। ऐसा करने से हमें कोई हिंदुस्तान का और मज़हब का इंसान हमें रोक नहीं सकता, और हम दूसरे मज़हब में भी दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते, वो हमारे मज़हब के अंदर भी दखल अंदाज़ी नहीं करते, ये कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, मैं तमाम मुसलमानान हिंद से गुजारिश करता हूँ कि 22 जनवरी कल बरोज़े पीर के दिन आप इत्तेहाद का सबूत पेश करें, आप अपने ईमान की हिफाजत करें, घर के अंदर दिया ना जलाएं। आपको ये काम करना है कि आप उस दिन अपने कारोबार में मशगूल होते हुए 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ कसीर तादाद में मस्जिदों में जाकर नमाज को बाजमात अदा करने की कोशिश करें और ये दिखाएं कि हम मुत्तहद हैं, हम इबादत गुजार हैं, हम एक अल्लाह की पूजा करने वाले हैं। जिस तरह से आप ईदैन के अंदर जम कर जाते, जिस तरह से जुमा के अंदर जम कर मस्जिदों में जाते, कल बरोज़े पीर फजर की नमाज से लेकर ईशान तक अपने कारोबार में रहते हुए मस्जिदों की तरफ दौड़ें, मस्तूरात घर के अंदर नमाजों को अदा करते हुए अल्लाह की तरफ लो लगाएं, ज़िक्र अज़कार करें, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत ज़ोर से करें, किसी के साथ शोर शराबा ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें। अगर कोई तुम्हारे मोहल्ले के अंदर कोई जो है ऐसे शक शुदा अफराद मोहल्लों के अंदर आए तो आप उनसे कुछ पूछताछ ना करें, आप अपने करीबी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला करें। आप इस पर उलझना, लड़ाई झगड़ा करना अल्लाह के लिए ना करें। बहुत ही मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, उनका ख़तरनाक मंसूबा है, उनके ख़तरनाक अज़ाइम है, उनके पास कोई जो है तरक्याती कामों का अंबार नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके जिस तरह से गोदरा के मौके पर हज़ारों हमारे मुस्लिम औरतों की इज्जत लूटी गई, हज़ारों घरों को बर्बाद किया गया था, हज़ारों नौजवानों का कत्ल किया गया था, आइन इसी तरह से कल इतवार पीर के दिन उनका मंशा इसी करने का मंशा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ट्रेनों में सफ़र ना करें, बसों में कल एक दिन सफ़र ना करें, एक दिन 24 घंटे की आप अपने घरों में रहकर मस्जिदों की तरफ नमाजों को जाएं, बाजमात नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें,
اس ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے سیکولر عوام کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان فسطائی طاقتوں کا نیست و نابود کر دے۔ ہندوستان کے اندر جو ہماری عبادت گاہ تھی، اے اللہ پھر سے وہاں پر اسے تعمیر کرا دے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اے بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں، اے بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں، اے بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم نے تجھے ویران رکھا، ہم نے نمازوں کو وہاں چھوڑا، پڑھنے کا چھوڑ دیا، اس لیے ان فسطائی طاقتوں نے اس کا موقع ملا کر تجھے جو ہے برباد کیا، تجھے گرا دیا۔ اے بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں، اے بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں، اے بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس وقت میں جب حج کے ارادے سے مکہ کی طرف صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو لے کر نکلے تھے، تو اس وقت بھی جو ہے کفاران مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے روکا تھا، اور یہ شرط لگائی تھی کہ تم 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور ہم 1 سال تمہاری عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قل یا ایھا الکافرون کا جو آیت سورج ہے وہ نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے چیلنج کر کے، ان سے مخاطب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہلوایا، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ہم بھی کہیں گے اے پردھان منتری صاحب، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک۔ ہمیں جین سے جینے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ یہ ہندوستان جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ ہم نے اس ہندوستان کے لیے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی، تاریخ کے اوراق خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ جا کر دلی کے اس گیٹ پر جا کر دیکھ لو، جس طرح سے مسلمانوں کی شہیدوں کا، شہداء اکرام کی فہرست میں مسلمانوں کا نام ہے، ایک نام مودی جی آپ کے خاندان والوں کا دکھا دو، امیت شاہ جی آپ کے خاندان والوں کا ایک نام دکھا دو، یوگی جی آپ کے خاندان والوں کا ایک نام اس ہندوستان کے لیے جو ہے ایک ناخن کٹایا گیا ہو دکھا دو، ہم تمہارے سامنے سر قلم کر دیں گے، سر جھکا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کتنے نام گنواؤں ہمارے بزرگوں کے، احمد حسین احمد مدنی، ہاں، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس مولانا جمیل احمد صاحب، مولانا کلیم الدین صاحب، کتنے علماؤں کا نام گنواؤں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر 40,000 علماء کو جو ہے پھانسی کے پھندے پر انگریزوں نے چڑھایا تھا، اس جب کہ جا کر ہندوستان کو آزادی ملی تھی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمارا خون اس ہندوستان کی مٹی میں ملا ہے۔ اس ہندوستان کو ہم نے خون سے سونچا ہے۔ جس طرح سے تمہارا حق ہے اس سے بھی زیادہ ہمارا حق ہے ہندوستان کے اندر۔ ہم اپنے اسلام کے، اپنے دھرم پر، اپنے دین کے مطابق اپنی عبادت کریں گے اور اس ہندوستان کے اندر رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں ان سنگیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہمیں کہتے ہیں کہ دیش بھکتی کا ثبوت دو۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم دو اس سے دیش بھکتی کا ثبوت دو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر کس نے کیا کیا، کتنی قربانی دی؟ آج اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کس نے بنایا؟ میں پوچھتا ہوں، اس ہندوستان کے ساتھ غداری کس نے کی؟ اس ہندوستان کے فادر آف نیشن کا مرڈر کس نے کیا؟ راتھورام گوڈسے نے۔ کیا وہ مسلمان تھا یا ہندو تھا؟ اس دیش کے پردھان منتری جسے
इंदिरा गांधी कहते हैं, उसका खून मुसलमान किया कि आपने किया, हिंदू ने किया। इस देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कत्ल किसने किया? मुसलमान ने किया या हिंदू ने किया? हिंदुओं ने किया। इस देश के अंदर दंगे फसाद किसने बर्पा किए? इस देश के अंदर गोधरा कांड किसने किया? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, और गिनाते जाऊं तो आपकी जो है देश प्रेमी नहीं, देश दुश्मनी निकलेगी। हम इस देश के लिए अपने पूरा जान, तन, मन, धन दिया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आप हजरात मुसलमानान हिंद से मेरी गुजारिश है कि कल के दिन अपने आप को इत्तेहाद का सबूत देते हुए, खामोशी के साथ, कोई जो है गिला शिकवा ना करते हुए, सब्र का दामन उस वक्त भी हमें थामे थे, आज भी थामेंगे। उनकी मंदिर उन्हें मुबारक, उनका जुलूस उन्हें मुबारक। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, 1000 देवताओं को मानने वाले जब एक जगह जमा हो रहे हैं तो तुम एक खुदा को मानने वाले क्या एक जगह जमा नहीं हो सकते? कल एक जगह जमा हो जाएं अपनी अपनी मोहल्लों की मस्जिदों में, मिलकर फजर की नमाज से ईशा की नमाज तक 5 वक्त की नमाज बाकायदा जमातों के साथ पढ़ें और दुआ का एहतमाम करें, और घरों के अंदर मस्तूरात को जो है ताकीद करें कि घर से बाहर अपने नौजवान लड़कियों को कॉलेज को ना भेजें, स्कूलों को ना भेजें, दुकानों की तरफ ना भेजें। नौजवान लड़के बाजार में जो है फजूल ना गपशप लगाएं, किसी गैर के सामने ज़ोर ज़ोर से शिकवाबाजी ना करें, कुछ मंदिर मस्जिद का मसला ही ना उठाएं, खामोशी के साथ अपने कामों काज में लगे रहें और अपने कारोबार में लगते हुए इबादत का जिक्र और अज़कार का एहतमाम करें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इससे बढ़कर जो है और कोई जो है हमारा काम नहीं हो सकता। कल के दिन ये जो काम आप करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर जो है इत्तिहाद अता फरमाएगा। हमारी जो है इंशाअल्लाह तमाम मसलिहत और तमाम हमारे मसाइल को अल्लाह ताला जो है हल फरमाएंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, यही बात आप हजरात तक मुझे पहुंचाना था, मैं पहुंचा दिया हूं। आपकी जिम्मेदारी है कल जो है आप इसकी जो है पाबंदी के साथ जो है इसका एहतमाम करें और अपने घरों के अंदर जो है मस्तूरात को भी जो है इसकी तालीम दें और ज़्यादा से ज़्यादा दीनी माहौल में अपनी पूरी ज़िंदगी को जो है बसर करने की तो कोशिश करें। मेरे भाइयों, आज ये सब हालात कैसे आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं? हमारे अंदर दीन ना होने की वजह से, हमारे अंदर नमाज़ों की कोतियों की वजह से, हमारे अंदर मामिलात की जो है लेन देन की मामिलात की कमी की वजह से, और जो है रिश्तेदारियों के अंदर नाता तोड़ने की वजह से मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी है। अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी है। इसे जो है फिर से अपने दिलों के अंदर बसाओ, दीन को सीखो, अल्लाह के रास्ते में निकलो और जो है दीन को जो है सीखने की कोशिश करो। दीन कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया का ये कोई जो है चीज़ अगरचे अमल में आना है तो उसके पीछे पैसा भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा। इतना बड़ा दीन जो तुम्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाने वाला, ईमान की पुख्तगी के लिए दीन को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो और दीन को सीखो और अपने घरों में, अपने मस्तूरात में अपने बच्चों को जो है दीन सिखाओ और जो है दीनदार बनो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपना माशरा भी सुधरेगा और अपने घर भी सुधरेंगे और हमारे जो है अल्लाह ताला हालात भी सुधारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। और जो है आखिर में फिर भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह हमारी कोताहियों की वजह से मस्जिद जो है आज जो है हमारे हाथों से जो है निकल चुकी है, वहाँ पर किसी एक गैरुल्लाह की इबादत की जा रही है। अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा, हमें मस्जिद आबाद करने की हमें तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज़ें बाखुशू खुशू पढ़ने की, हम जमात पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमा और अल्लाह के अहकाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला फिर से मिलेंगे और नई नई दीनी बातों को लेकर। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है बाबरी मस्जिद की जो है तफसील से तारीख़ इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।